انسان اپنی ابتدا سے ہی طاقتور چیزوں سے ڈر جاتا تھا، اور پھر یہ خوف اتنا ان پہ طاری ہو جاتا کہ وہ اس کی عبادت کرنے لگ جاتے تھے۔ اس خوف میں اس نے جانوروں کی بھی عبادت کی، چاند ستاروں سورج کی بھی عبادت کی، اور اپنے سے طاقتور افراد کی بھی عبادت کی، جیسے فرعون اور نمرود کی عبادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصلاح کے لیے زمین پر انبیاء بھیجے جو لوگوں کو خدا کی طرف پکارتے تھے اور اس کی عبادت کا کہتے تھے، اور یہ کہتے کہ وہی زمین و آسمان کا خالق ہے، وہی اسی نے پیدا کیا، وہی مارے گا، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ لوگ دین کی طرف مائل ہوئے، کچھ لوگ اسی طرح بتوں کی پوجا کرتے رہے اور اس طرف نہ آئے۔ اس میں ساتھ ساتھ ایک اور گروپ بھی پیدا ہوا، اور وہ یہ تھا کہ جنہوں نے نہ خدا کو مانا نہ بتوں کو مانا، اور وہ سرے سے ہی خدا کے وجود کے انکاری ہو گئے۔ انہیں ملحد یا ایتھیسٹ کہا گیا۔ ان کا اگر ہم تاریخی جائزہ لیں تو ہمیں گریک اور رومنز ہسٹری سے ہمیں ان کی ابتدا نظر آتی ہے، اور پھر یہ سوچ بڑھتی چلی گئی، ایسا نہیں کہ رکی۔ کوئی بھی اچھا یا برا خیال جو جنم لیتا ہے اس کے پیروکار یقیناً بڑھتے ہیں، کہیں زیادہ اور کہیں کم۔ تو اس ایتھیزم کے بھی پیروکار بڑھے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ امریکہ میں 59% لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ مورل ہونے کے لیے ہمیں کسی خدا کو ماننا ضروری نہیں ہے، یعنی خدا کو مانے بغیر بھی ہم اخلاقی منازل طے کر سکتے ہیں۔ چین میں ان کی تعداد تقریباً 500 ملین ہے، جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے، اور وہ 500 ملین لوگ کم و بیش خدا پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ دنیا بھر میں دہریت کو فالو کرنے والوں کی تعداد کل آبادی کا 7% ہے۔ یہ ایک خطرناک فگر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دہریت کی طرف، الحاد کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ دو ہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے گھروں میں صحیح دینی مذہبی ماحول نہیں ہے۔ جس بھی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہو، آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے گھروں میں مذہب نظر نہیں آتا، دنیا نظر آتی ہے۔ دنیا کی آسائشات ہیں، ٹیلی ویژن دیکھے جاتے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہیں، وہ کیا دیکھتے ہیں کیا سنتے ہیں یہ کچھ نہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، خوب محنت کرو، پڑھو اور اچھے اچھے عہدوں پہ فائز ہو، دولت کماؤ۔ تو یہی کام بچوں کا رہ جاتا ہے۔ وہ سکول گئے، ٹیوشن پڑھی، کھانا کھایا، سو گئے، اور پھر اسی طرح چلے۔ ان کی دینی اصلاح، دینی تعلیم ہوتی ہی نہیں، لہٰذا ان کا ذہن مادیت کی طرف چلا جاتا ہے، اس کو قبول کر لیتا ہے، اور پھر جب وہ اپنی اس منزل پر پہنچتے ہیں جہاں انہیں کچھ فیصلہ کرنا ہو تو پھر ان کے فیصلے میں دین شامل نہیں ہوتا۔ وہ دنیاوی نقطہ نظر سے ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دین سے دن بدن دوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دین سے دن بدن دوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ اللہ دینیت کی طرف مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ سب یہ کہتے ہیں کہ انسان ہی سب محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، سائنس اس نے اتنی ترقی دے لی، اب وہ اعضاء کی پیوند کاری کر لیتا ہے، مصنوعی اعضاء بنانے لگ گیا، مصنوعی سکن بنانے لگ گیا، کلوننگ کرنے لگ گیا، تو انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس نہج پر انسان پہنچ گیا۔ جب آپ یہ سوچنے لگ جائیں کہ میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، تو پھر یقیناً ایسے انسان کے پاس خدا کا تصور دھندلا جاتا ہے اور وہ اس راستے پر نہیں جاتا۔ جبکہ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے خدا نے پیدا نہ کیا ہو۔ اگر انسان اپنی تخلیق کو بھی دیکھے، مثلاً اگر ایک لائٹ کو بھی دیکھتا ہے
اس کو اس کے جلنا، اس کا روشنی دینا انسان کا محتاج ہے۔ جب تک انسان سوئچ نہیں دبائے گا وہ بلب روشن نہیں ہوگا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کا، اس کائنات کا اتنا بڑا نظام کسی کریٹر کے بغیر، کسی خالق کے بغیر ہو؟ یہ سوچنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ کیسے ہے کہ ہوا تھم گئی پھر اسے کون چلاتا ہے، بادل کو کون برساتا ہے؟ یقیناً کوئی ایسی قوت ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، اور وہ نظام جو طاقت چلا رہی ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اس سے ہٹ کر کائنات میں اور کوئی حقیقت نہیں۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ خدا کچھ نہیں، تو پھر جیسے خدا نے کہا کہ قرآن میں کہا کہ تم ایک یہ مکھی کا پر پیدا کر دو، یہ مچھر کا پر پیدا کر دو، انسان اس پہ قادر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ایک خالق ہے، اور ہمیں اس خالق کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔